الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، سورۃ الجمعہ کی ایک آیت احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ احکم الحاکمین سن سنا کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنے کام کاج کو چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے گھر میں آنا، اس آواز پر لبیک کہنا اور اللہ کے اس حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ماننا، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عمل کے اندر بھی ہمارے لیے کامیابی کا سرٹیفکیٹ رکھا ہے، تو اللہ ہمیں اس سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی ہم نے حدیث سماعت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ جمعے والے دن آئے، مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، فصلی ما قدر لہ، پھر جتنی اس کے مقدر میں تھی اس نے نماز ادا کی، ثم انصت، پھر وہ خاموش رہا، خاموشی کے ساتھ اس نے امام کے خطبے کو سنا، خاموشی کے ساتھ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا. ثم یصلی معہ، پھر امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا. غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اس کا یہ عمل کرنا یعنی کہ غسل کر کے، اہتمام کر کے آنا اور پھر آ کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جتنے اس کے مقدر میں تھی، نصیب میں تھی، اس نے نماز ادا کی، خاموشی کے ساتھ اس نے جمعے کو سماعت کیا، امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور اپنے گھر کو لوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ عمل آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. وَفَضْلُ 3 أَيَّامٍ، بندے کے اخلاص کو دیکھ کے، بندے کی نیک نیتی کو دیکھ کے، بندے کے اندر رب کی عبادت کا ذوق اور شوق کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، متقی کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے، رب کا ڈر اور خوف رکھنے والا کتنا ہے، اس چیز کو دیکھ کے اللہ احکم الحاکمین اس کو مزید 3 دنوں کا اجر اور انعام اور عطا فرمائیں گے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آیا ہے، امام صاحب، خطیب صاحب ابھی ممبر پر تشریف نہیں لائے، قاری صاحب ابھی ممبر پر نہیں آئے، اور وہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ گیا ہے. اب وہ بندہ کتنی رکعت پڑھ سکتا ہے؟ یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں. شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر کوئی قید نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی قید نہیں ہے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہ آیا ہے، 2 رکعت پڑھی ہیں، پھر 2 پڑھی ہیں، پھر 2 پڑھی ہیں، 2 کر کے وہ جتنی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھتا رہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. ہاں، اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے، اگر امام صاحب ممبر پر بیٹھ چکے ہیں، خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ چکا ہے، اب آنے والا کوئی آتا ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک آنے والا صحابی آیا اور آ کے ویسے ہی بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہی پوچھا، اصلی رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا، نہیں. آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھو. اب یہ تحیت المسجد بھی کنسیڈر ہو جائیں گی اور تحیت الوضو بھی کنسیڈر ہو جائیں گی، مسجد کا جو حق ہے تحیت المسجد بھی کنسیڈر ہو جائیں گی.
اللہ احکم الحاکمین کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب میں اور آپ سنت کو فالو کریں گے تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہماری نیتوں کے مطابق اس کا اجر پورے کا پورا انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جمعے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے، خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو کوئی قید نہیں ہے، آپ دو دو کر کے جتنی مرضی رکعت پڑھ لیں۔ لیکن اگر خطیب ممبر پر بیٹھ گیا، خطبہ شروع ہو چکا ہے، تو اس وقت آگے آپ نے ویسے بیٹھ نہیں جانا، اس وقت آپ نے 2 رکعت کم از کم نہیں بلکہ 2 رکعت آپ نے پڑھ کے پھر بیٹھنا ہے۔ یہ مسجد کا حق ہے آپ کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کرایا یا غسل کیا، غسل کرایا یا خود غسل کیا، وبکر وابتکر، اور نماز کے اول وقت میں آیا اور خطبہ جمعہ شروع سے سنا، خطبہ جمعہ، مسئلہ سمجھ آیا؟ خطبہ جمعہ شروع سے سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومشى ولم يركب، اور وہ چل کر آیا، کسی چیز پر سوار ہو کے نہیں آیا۔ ہاں اگر اللہ نے سواری دی ہے تو یہ رب کی نعمتیں ہیں، رب کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا بھی اللہ نے ہمیں اتنا ہی حق دیا ہے۔ اگر نعمتیں رب نے دی ہیں تو استعمال کرنے کے لیے دی ہیں۔ لیکن اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بندہ پیدل چل کے آیا، کسی چیز پر سوار ہو کے نہیں آیا، ونادى من الامام فاستمع ولم يلغو، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا، امام کے قریب ہو کے بیٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 3 بندوں کی مثال نہ بیان کروں، 3 بندوں کی حالت تم لوگوں کے سامنے ذکر نہ کروں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ جو میرے قریب آ کے بیٹھا، اس نے اللہ کا قرب پا لیا۔ ایک دوسرا بندہ جو پیچھے ہٹ کے بیٹھا، اس نے شرم محسوس کی، اللہ نے بھی اس سے شرم محسوس کی۔ ایک تیسرا بندہ وہ آیا اور چلا گیا، جیسے وہ آیا اور چلا گیا ایسے ہی اللہ احکم الحاکمین کی نظر سے بھی وہ چلا گیا۔ مطلب امام کے قریب ہو کے بیٹھنا، رب کے قریب ہو کے بیٹھنا ہے۔ امام کے قریب ہو کے، امام کس کی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا ذکر ہی ہو رہا ہے نا۔ خطیب کس کی باتوں کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونادى من الامام، اور وہ امام کے قریب ہو کے بیٹھا، فاستمع ولم يلغو، اس نے غور و فکر سے بات کو سنا اور کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی فضول بات نہیں کی۔ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ، اللہ احکم الحاکمین اس کے اس عمل کے بدلے یہ جو جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا اور ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اس نے جمعے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ احکم الحاکمین اس کے ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر اس کو عطا کر دے گا۔ کیوں جی؟ ہم اپنے گھر سے چل کے آتے ہیں، کبھی قدم گنے، کوئی 50، کوئی 100، کوئی 200، کوئی 300، کوئی زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے بات کی ہے اس بات پر پورا اترے، وہ ساری کی ساری شرائط پوری ہوں۔ اگر وہ شرائط پوری نہیں تو مطلب سمجھ لے کہ جمعے کا اجر ضائع۔ فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ، امام کے قریب ہو کے بیٹھا اور باتوں کو توجہ سے سنا، کوئی لغو کوئی فضول بات نہیں کی، اللہ احکم الحاکمین اس کے ہر ایک قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر عطا کرے گا، اجر صیامھا و قیامھا، اور صرف روزوں کا ہی نہیں، اللہ 1 سال کے قیام کا اجر بھی اس کو عطا کرے گا۔ تو کتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر، اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جمعے کے لیے ہم نے آنا کس وقت ہے؟ جمعے کے حوالے سے ہماری گزارشات چل رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اعلان کرتا ہے رب رحمان، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کیا ایمان والو جب نماز کے لیے جمعے کے لیے بلایا جائے تو اپنے کام کاج کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اس وقت کام کاج میں، اس وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں بہتری نہیں ہے۔ ہاں اگر بہتری چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو اور رب کے ہاں کامیاب لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہو تو یہ حکم ہے، اس حکم پر اس وقت عمل کر لو، اللہ تمہیں کامیاب لوگوں میں شامل کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، جس بندے نے جمعے والے دن بھی جنابت والا غسل کیا، ثم راح فکأنما قرب بدنۃ، پھر وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں چلا گیا اور اس نے گویا کہ 1 اونٹ کی قربانی کا اجر پا لیا۔ یہ کس وقت ہے؟ یہ جمعہ پڑھنے کے لیے ہم نے آنا ہے، یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ فکأنما قرب بقرۃ، یہ بندہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا ہے۔ کب آیا ہے؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اونٹ کی قربانی کا اجر پا لیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو آدمی دوسری گھڑی میں آیا، جمعے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھڑیاں ہیں، پہلی گھڑی میں آنے والا اس نے اونٹ کی قربانی کا اجر پا لیا۔ اب دوسری گھڑی میں آنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکأنما قرب کبشا، اس نے 1 گائے قربان کرنے کا اجر پا لیا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو بندہ چوتھی گھڑی میں آیا اس نے 1 مینڈا، 1 بکرا یا چھترا یا دمبا اس کی قربانی کا اجر پا لیا۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، اور جو پانچویں گھڑی میں آیا فکأنما قرب بیضۃ، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے 1 مرغی، پھر مرغی کے بعد حدیث کے اندر بیضہ انڈے کا اجر،
اب اس کے بعد خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے. خطیب یہ 5 گھڑیوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. آسمان والا رب جس نے میرے اور آپ کے کندھوں پر 2 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ تو موجود ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ رب العالمین جمعے والے دن اپنے کچھ خاص فرشتوں کو اپنے اپنے گھروں میں بھیجتا ہے رب کہ جاؤ میرے گھروں میں جا کے چیک کرو. آج جمعہ ادا کرنے کے لیے، جمعے کا حق ادا کرنے کے لیے، جمعے کا اجر لینے کے لیے، اور نبوت والی زبان سے میں نے جو اتنے خوبصورت پیکیجز دیے ہیں، ان پیکیجز کو حاصل کرنے کے لیے کون کون کوشش کر رہا ہے؟ ان کے نام لکھ کے لے کے آنے ہیں، ان کی لسٹ بنا کے لے کے آنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام حاضر ہو جاتا ہے، جب امام آ جاتا ہے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، نبوت والی زبان کے کلمات ہے کہ مسجد کے ہر دروازے پر وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہر آنے والے کا نام اور اللہ کے حکم سے اس کا اجر لکھتے رہتے ہیں. لیکن جب امام حاضر ہو جاتا ہے، جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتے بھی اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں. یستمعون الذکر، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں. مطلب اس کے بعد وہ اپنی ڈائری، اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں نا، معذرت کے ساتھ کسی وہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنی کی بات نہیں کرنے لگا. میں بات کرنے لگا ہوں کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد جو بھی بندہ آتا ہے اس کو صرف ظہر کی نماز کا اجر ملا ہے، جمعے کا اجر نہیں ملا. ہم نے کیا سوچا؟ ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے کیا پڑھا اور کیا غور و فکر کیا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معذرت کے ساتھ ہمارے گلی محلوں میں، ہماری مساجد کے اندر آپ دیکھ لیں، جب نماز کا ٹائم قریب ہوگا اس وقت رش لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے حالات آپ کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو جاتا ہے، اس وقت وہ فرشتے جن کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے جمعے والی لسٹ بنا کے لے کے آنی ہے، لوگوں کا نام لکھ کے لے کے آنا ہے، امام کے ساتھ وہ بھی آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو بیان کیا جا رہا تھا اس کو سنتے ہیں. مطلب اس کے بعد وہ کسی کا نام نہیں لکھتے. ہاں اس کے بعد جو آنے والا ہے اس کو ظہر کا اجر ملے گا، جمعے کا اجر نہیں ملے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے اذا کان یوم الجمعہ کان علی کل باب من ابواب المسجد الملائکہ. اللہ کا الحاکمین نے جمعے والے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. وہ آتے ہیں اور آ کے ان دروازوں پر کھڑے ہو کے ان لوگوں کا نام لکھتے ہیں جو جمعے کا حق ادا کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جمعے کا حق ادا کب ہوگا یہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے سماعت کر لیا، اور کیسے ادا ہوگا یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. اب تحیت المسجد کے حوالے سے یہ بات تقریباً ہو چکی ہے ہماری. دوران خطبہ ہو رہا ہے، ہمارے ذہن میں نا ایک بات ہوتی ہے یار خطبہ تو وہ ہے جو عربی میں پڑھا جاتا ہے. خطبہ وہ ہے جو عربی میں پڑھا جاتا ہے، اور جو ہم اپنی زبان میں، اردو، پنجابی میں، فارسی میں، ہندی میں، اپنی زبان میں جو بات کرتے ہیں وہ خطبہ نہیں ہوتا. کیوں جی؟ یہ دلیل ہم نے کہاں سے لی؟ کون سی قرآن کی آیت میں یہ بات واضح ہوئی؟ کون سی حدیث کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو عربی میں بولا جائے گا بس وہی خطبہ ہے؟ امام کے منبر پر بیٹھنے سے اس کا پہلا لفظ بولنے تک، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہنے تک سارے کا سارا خطبہ ہے. وہ عربی زبان میں ہو، وہ اردو زبان میں ہو، یا کوئی اور زبان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ ہم نے سمجھا کیا ابھی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب امام بیٹھ جاتا ہے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. مطلب کیا ہے پھر اس بات کا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوران خطبہ اب نبی علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ بولیں عربی. آپ تو سارا خطبہ، ساری حدیثیں، ساری قرآن کی آیتیں عربی میں ہی پڑھتے تھے. اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے بار بار مکے اور مدینے، آمین کہہ دیں، بار بار حاضریاں نصیب فرمائے. آج بھی وہاں پہ جائیں، سارا خطبہ عربی میں ہوتا ہے، سارا خطبہ عربی میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاکستان، انڈیا سے جانے والے لوگ اوتے پہ آ کے بھی گپا ہی مار رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں. فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے خاموش ہو جا. ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا بندہ صرف اس کو یہ کہتا ہے خاموش ہو جا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والامام یخطب، اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو، ایک بندہ بات کر رہا ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے خاموش ہو جا. کیوں جی؟ یہ جس نے کہا کہ خاموش ہو جا اس نے کوئی گناہ والا کام کیا ہے؟ یہی کہا نا کہ یار اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ خاموش ہو جاؤ، باتیں نہ کرو. بات تو اچھی کی ہے نا. لیکن نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کو بھی اجازت نہیں ہے. جس نے کسی کو اتنا کہہ دیا کہ خاموش ہو جاؤ فقط لغوت، اس نے بھی لغو بات کہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں ابی بن کعب، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس بات کو اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے نا،
اگر اسلام سے سچی محبت ہے، اگر میں اور آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو دل کھول کے اس بات کو سن کے جائیے گا۔ ابی بن کعب، ایمان سے بتائیں، تربیت کرنے والے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تربیت لینے والے ہوں نبی علیہ السلام کے صحابہ، کیا نبی علیہ السلام کی تربیت میں کوئی کمی ہے؟ استاد ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ نبی ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ رسول اور پیغمبر ہونے کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ دین کو پہنچانے کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے والے ہوں اور تربیت لینے والے ہوں صحابہ، جن کو دیکھ کے رب کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سورۃ الملک کا کچھ حصہ یا سورۃ الملک کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر سے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلی مرتبہ اس سورت کو سنا، اور اپنے ساتھ والے ساتھی جن کا نام ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صرف ہاتھ یا آنکھوں کے اشارے سے اتنا ہی پوچھا کہ یہ سورت کب اتری ہے۔ اندازہ کیجئے گا ذرا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دونوں صحابی ہیں، خطبہ دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ممبر پر تشریف فرما ہے، سورۃ الملک کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ تفسیر بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو ذر غفاری، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اشارے میں بات نہیں کی، آنکھوں کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے، کہ یہ سورت کب اتری ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، اور یوں محسوس کروایا جیسے انہوں نے کچھ دیکھا سنا ہی نہیں، اگنور کر دیا۔ جمعہ ختم ہوا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں میں نے تجھے کچھ پوچھا تھا، تو نے بتایا ہی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے پیارے بھائی، آج تو جمعے کا اجر لے کے نہیں جا رہا، جو بات تو نے کی ہے بس اسی بات کو تو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، تو جمعے کا اجر ضائع کر چکا ہے۔ قرآن کی سورت کے متعلق پوچھنے والے صحابی دوسرے صحابی سے اب جواب کیا ملا ہے کہ تو نے جو پوچھا ہے، تو نے جو اشارہ کیا تھا، تو آج صرف اپنے اس اشارے کو لے کے جا رہا ہے، تو جمعے کے اجر کو لے کے نہیں جا رہا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، مناسب نہیں لگی کہ یہ کس طرح کا فتویٰ لگ گیا میرے اوپر۔ ابو ذر غفاری کا ہاتھ پکڑا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوران خطبہ میں نے ابو ذر غفاری سے ایسے ایسے کچھ پوچھا، اس صورت کے متعلق پوچھا جو ابھی آپ نے جمعے کے اندر تلاوت کی تھی، تو اس نے مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ تو آج جمعے کا اجر ضائع کر چکا ہے، تو جو اشارہ کنایا میں بات کر رہا تھا بس آج اس کو ساتھ لے کے جائے گا، جمعے کا اجر نہیں لے کے گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق ابی، اے ابی یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی بات آ گیا یا میری اور آپ کی سوچ اور فکر آ گئے؟ جی، صحابی نے قرآن کی سورت کے متعلق پوچھا اور فتویٰ یہ لگ گیا کہ آج تو جمعے کا اجر کھو بیٹھا ہے۔ ہم دنیا داری کی باتیں کرتے رہیں اور ہم سمجھے کہ بھائی جمعے کا اجر ہمیں مل گیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ ومس من طیب امرأته ان کان لها ولبس من صالح ثيابا، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور اس نے خوشبو لگائی، اچھے کپڑے پہنے، پھر وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا نہ آیا، پھر وہ لوگوں کی گردنوں کو، اچھا یہ معاملہ کب صحیح ہوگا؟ یعنی کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے والا معاملہ کب صحیح ہوگا؟ معذرت کے ساتھ ہم یہاں پہ نا تربیت لینے کے لیے آئے، سیکھنے کے لیے آئے۔ یہ کون سی صف ہے جی؟ کتنا اجر ہے اس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر اور اذان کے اجر کا پتہ چل جائے، لوگ آپس میں قرآن اندازی کریں، لڑائی جھگڑے تک بات آ جائے، تو اگر کوئی بندہ پہلے ہی آ کے پہلی صف میں بیٹھے، پہلی صف مکمل ہو چکی ہو، بعد میں آنے والا دیکھے یار پہلی صف میں جگہ نہیں ہے، وہ دوسری صف میں بیٹھ جائے گا ترتیب کے ساتھ، دوسری صف مکمل ہو جائے، پھر بعد میں آنے والا دیکھے گا کہ بھائی تیسری صف میں جگہ ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ جائے گا، ایسے یہ گردنوں کو پھلانگنے والا سلسلہ بھی رک جائے گا، بندہ اپنے جمعے کے اجر کو ضائع کرنے سے بھی بچ جائے گا، اور اسی طرح ایک صفوں کی ترتیب اور بڑا خوبصورت سا ماحول بنے گا۔ اور اللہ نے جیسے امام کو اختیارات کچھ دیے، امام دوران خطبہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، ہاں امام کو یہ اختیار دیا ہے، وہ اگر کسی کو بلواتا ہے تو وہ بول سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ پوچھا ہے کہ نہیں، ہاں بھی تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ تو صحابی نے کیا کہا؟ نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ پھر 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ امام اور مقتدی کی آپس میں بات، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن عام بندہ آپس میں بات نہیں کرے گا۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے، اگر کوئی اس کو کہے کہ خاموش ہو جا، تو یہ بھی کام درست نہیں ہوگا۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بےہودہ باتوں سے، لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے پوری توجہ کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سماعت کرے، تو اللہ احکم الحاکمین کانت کفارۃ لما بینہما،
اللہ احکم الحاکمین یہ جو اس نے لغویات سے فضولیات سے اور اتنا اہتمام کر کے یہ جمعے کا حق ادا کرنے کے لیے آیا، اللہ احکم الحاکمین نے اس جمعے کو آئندہ آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دن اور اللہ احکم الحاکمین نے اس جمعے کو اس بندے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا۔ تو اللہ ہمیں اس طرح جمعے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں اس وقت میں آدمی رب سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، کس وقت جمعے والے دن وہ ٹائم آتا ہے کہ اس وقت اگر ہم دعا کریں۔ اس میں احادیث کو لے کے مفسرین نے اپنی اپنی بحث کا ذکر کیا۔ زیادہ تر موقف اس بات پر ہے مفسرین کا کہ وہ گھڑی عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک ہے، اور کچھ مفسرین کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ دوران جمعہ خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے خطبہ ختم ہونے تک اس دوران کوئی گھڑی ہے۔ انسان اپنے دل میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، قبول کریں گے۔ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ بہرحال ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ خاموشی کے ساتھ ہم نے جمعے کو سننا ہے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم نے اس کو یہ بھی نہیں کہنا کہ بھائی بولو تجھے سارے ستے پہ یار۔ میں کن کو باتیں سمجھا رہا ہوں؟ فرشتے باتیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ ہمارے جمعے کے اجر اگر ہم نے پورے لینے ہیں تو ان پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن اللہ احکم الحاکمین نے اس جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ اس گھڑی اور اس مبارک وقت میں انسان رب سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ احکم الحاکمین اس کی مراد کو، اس کی دعا کو پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ احکم الحاکمین تو ویسے بھی دعا کو سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگوں جو رب کو پکارتے ہو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ رب تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ اصل میں ہم جذباتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں ادھر مانگا فوراً سے حاصل ہو جائے، فوراً سے مل جائے، فوراً سے قبول ہو جائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کی 3 قسمیں ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ انسان رب سے مانگتا ہے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ پہلی قبول ہونے کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ انسان رب سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے فلاں تکلیف ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں چیز چاہیے، فلاں میری ضرورت ہے۔ اللہ وہ اس کی ضرورت تو پوری نہیں کرتا، ہاں اس دعا کے کرنے کی وجہ سے اللہ آنے والی مزید مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ قبول ہو گئی، 2 قسمیں ہو گئیں۔ اور تیسری اور آخری قسم جو نبی علیہ السلام نے بیان کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، نہ تو اس کا مطالبہ پورا کیا جاتا ہے، نہ ہی اس پر آنے والی مصیبتوں کو دور کیا جاتا ہے، ہاں اس دعا کو اللہ احکم الحاکمین کل قیامت کے لیے اجر بنا کے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور کل قیامت کو جب انسان یہ رب کی بارگاہ میں جائے گا تو رب العالمین کہیں گے وہ دیکھو تیری نیکیاں، اور وہ نیکیوں کا اتنا بڑا پہاڑ ہوگا، اتنا بڑا پہاڑ۔ دیکھیں نا آج اگر کسی بندے نے دعا کی رب نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، آج کے دن سے اس کے مرنے تک اور قیامت تک رب اس کو روزانہ کی بیس پہ پال رہے ہیں، روزانہ کی بیس پہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن وہ کتنا بڑا پہاڑ بن جائے گا نیکیوں کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ نیکیوں کا پہاڑ بندہ دیکھے گا نا پھر خواہش کرے گا کاش دنیا میں رہتے ہوئے میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری کی ساری دعاؤں کو اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا اور آج نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کے میں عالی شان جنت کا مالک اور وارث بن جاتا۔ تو دعا کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے، وہ دل میں کریں، زبان سے کریں، ہاں دوران خطبہ آپ نے دل میں ہی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ زبان کا استعمال کریں گے تو کہیں ساتھ والا ڈسٹرب نہ ہو جائے اور کہیں یہ معاملہ لغویات میں نہ آ جائے، کہیں ہم جمعے کے اجر سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے یہاں سے پھر آگے بات کو ذکر کریں گے، مزید کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا ملاکمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق نمازیں ہیں، جمعے ہیں، عیدین ہیں یا دیگر زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔